آج ہم بات کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں۔ ہر مومن مرد اور عورت کو ہمارے نبی کے اخلاق کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمارے نبی کے اخلاق کے بارے میں جاننے کے لیے پوری ویڈیو واچ ضرور کریں۔ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار اتنا بلند تھا کہ نہ صرف دوست و احباب رشتہ دار بلکہ دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ آپ کو شاعر، جادوگر اور مجنون تو کہتے تھے لیکن جھوٹا کبھی نہیں کہتے تھے۔ وہ لوگ جو نظریات اختلاف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، دوسری طرف وہی لوگ اپنی امانتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین بھی کہا جاتا تھا۔ امانت کے معاملے میں ان لوگوں کو اپنی جان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتماد، یقین اور بھروسہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ فکر لوگوں کی رکھوائی ہوئی امانتوں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑنے سے پہلے ساری امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی اور انہوں نے حکم دیا کہ یہ ساری امانتیں لوٹانے کے بعد ہی آپ مدینہ آئیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں کسی یہودی نے نفرت سے السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم یعنی تم پر ہلاکت ہو کہا۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غصہ آ گیا اور انہوں نے اسے ڈانٹ دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، بد زبان نہ بنو، اللہ تعالیٰ ہر بات میں نرمی پسند کرتا ہے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک اہل مکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستاتے رہے، اذیتیں دیتے رہے۔ حد تو جب ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ لیکن جب فتح مکہ کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 مسلمانوں کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے تو کسی نے نعرہ لگایا، آج بدلے کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ارشاد فرمایا، نہیں، آج معافی کرنی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس دن بدلہ لے سکتے تھے، لیکن قربان جائیے ان کے اخلاق پہ کہ انہوں نے بدلہ نہیں لیا بلکہ معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سامنے لائے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کہتے کہ آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زندگی میں سب سے زیادہ سخت دن کون سا تھا یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا طائف کا دن۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے اور وہاں کے لوگوں کو دعوت دی تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا۔ اس موقع پر جب اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف کو تباہ کرنے کی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا؟ مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ضرور ایک خدا پر ایمان لائے گی اور اللہ کی عبادت کرے گی۔ ایک اور واقعہ ہے کہ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب ایک موقع پر آپ کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بددعا دینے کی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ میں دنیا کے لیے لعنت نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ایک اور واقعہ ہے کہ کچھ یہودی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تعریف کیا گیا کے بجائے مجمم یعنی لعنت کیا گیا کہتے تو یہ جانتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصہ نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنے ساتھیوں سے فرماتے کہ کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ نے کس طرح ان کی گالیوں کو مجھ پر سے پھیر دیا؟ وہ مجمم کو گالی دیتے ہیں، میں تو محمد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دشمن آپ سے جب بات شروع کرتے تو رائنا یعنی ہماری طرف دھیان دیجیے کے بجائے رائنا ہمارے چرواہے کہتے۔ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی برا نہیں مانا، یہاں تک کہ قرآن نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ رائنا نہیں بلکہ انظرنا یعنی ہماری طرف دیکھیے کہا کرو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن لفظ کو بدل نہ سکیں۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے جنہوں نے زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برا بھلا نہیں کہا۔ آخر کار
मशीयत इलाही को जला लाया और सूरह लहब में उनकी तबाही का ऐलान किया गया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज किसी को बुरा भला कहने का नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराई के बदले बुराई नहीं करते थे बल्कि माफ कर देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाह से बहुत दूर थे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 10 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कुछ भी करने पर कभी यह नहीं कहा कि तुमने यह काम क्यों किया और क्यों नहीं किया। एक और वाक़या है कि एक मौके पर एक खाना बदोश ने कुछ बकरियां मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त आया हुआ जानवरों का पूरा रेवड़ उसे दे दिया। उसने अपने कबीले में पहुंचकर यह ऐलान किया कि लोगों इस्लाम कबूल कर लो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सखी हैं कि गरीब होने की फिक्र ही नहीं करते। एक और वाक़या है कि वफात से कुछ अरसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अशरफिया दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उन्हें गरीबों में बांटने के लिए कहा और फरमाया कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से इस हाल में मिलेगा कि इसके पीछे इसके घर में कुछ अशरफिया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी दुनिया के तमाम इंसानों के लिए एक नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में इंसानों से अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल जिंदगी में एक बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में सबसे अच्छा शख्स वह है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है।